اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے معجزہ امام محمد باقر علیہ السلام۔ وہ باقر العلوم تھے، باقر العلوم ہیں، باقر العلوم رہیں گے، کیونکہ لقب ہی ہے علم کو پھیلانے والے۔ ان کا معجزہ ہے کہ جسے بہت سی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے میں جو لے رہا ہوں کتاب مدینۃ المعاجز ہے، اور دلائل الامامہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اثبات الہدایہ میں بھی ہے، اور نادر المعجزات میں بھی یہ واقعہ معجزہ موجود ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، جس کا راوی ہے قیس بن ربیع۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں مولا کے پاس ایک روز مہمان ٹھہرا، لیس فی منزل ہی غیر لبنا، کہ مولا کے گھر میں ایک اینٹ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی میں مولا کی بارگاہ میں پہنچا، پھر اس وقت تک بیٹھے رہے، گفتگو کرتے رہے، لیکن لما حضر العشاء، مغربین کا جب وقت ہوا تو امام علیہ السلام کھڑے ہوئے، مولا نے نماز پڑھی اور میں نے بھی مولا کے ساتھ نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز پڑھی، مولا اپنے دسترخوان پر آئے۔ آنے کے بعد اینٹ کو ایک ہاتھ سے ضرب لگائی تو اس سے پہلے ایک روشن قندیل نمودار ہوئی، اس کے ساتھ ہی ایک کھانے کا ایک دسترخوان جو پر تھا مشروبات اور گرم کھانے کے ساتھ۔ تو ہم نے کھانا کھایا، قبل یہ کھائیں مولا نے فرمایا قیس بن ربیع آؤ، اللہ نے یہ کھانا اپنے اولیاء کے لیے مختص کیا ہے۔ جب میں نے کھانا کھایا، فوراً ہی شک نے میرے دل پر اثر کیا، میں شک میں مبتلا ہو گیا۔ تو امام علیہ السلام کسی حاجت کے لیے بہر گئے، تو میں نے اینٹ کو منقلب کیا، تبدیل کیا، بدلا، دیکھا یہ تو چھوٹی سی اینٹ ہے، اس میں کیسے دسترخوان نکلا، کیسے کھانا۔ اور جب ہم کھانا کھا چکے تھے، وہ فوراً ہی دسترخوان جو باقی کھانے کے ساتھ اس اینٹ میں داخل ہو گیا۔ لیکن جب وہ حاجت کے بعد مولا امام محمد باقر علیہ السلام کمرے میں داخل ہوتے ہیں، میری طرف دیکھتے ہیں اور وہ جان جاتے ہیں جو میرے دل میں شک و شبہات ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام دوبارہ اینٹ کو پکڑا، اور جیسے ہی پکڑا اس سے گلاس اور کوزہ نمودار ہوا، اور ایک گھڑا جو پانی کا تھا، مولا نے خود پہلے پیا اور پھر مجھے بھی پلایا۔ مولا نے وہ پانی پینے کے بعد پھر مولا نے فرمایا آپ کی میرے ساتھ اس طرح مثال ہے جس طرح یہودی جو تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ مولا وہ کیسے؟ مولا فرمایا جب بھی جناب مسیح علیہ السلام کو معجزہ دکھاتے تھے، وہ اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ فوراً ہی یہ کلام کہنے کے بعد مولا قیس بن ربیع کی طرف مخاطب نہیں ہوئے، بلکہ اس اینٹ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ گفتگو کرو۔ کیا کہنے اس اینٹ کی جو گفتگو کرنے شروع کر دی کہ اس نے توحید کا بیان کیا۔ جیسے توحید مکمل ہوئی، اس نے رسالت کو بیان کیا، رحمت للعالمین کے فضائل پڑھے، پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پڑھے، پھر امام حسن اور حسین کے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور آخر میں امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل پڑھتے رہے اور سنتے رہے۔ یعنی معجزہ معصوم وہ ہے کہ معصوم چاہے تو اینٹ سے بھی گفتگو کروا سکتے ہیں، اینٹ سے بھی بلوا سکتے ہیں۔ جیسے مولا کے اور معجزات ہیں کہ رحمت للعالمین نے جب کسی نے کہا کہ مجھے
اگر یہ گوہ جو ہے آپ کی رسالت کی گواہی دے تو ہم ایمان لائیں گے۔ آج امام سے معجزہ طلب نہیں کیا گیا، بلکہ جب اس کے ذہن میں شک آیا تھا تو امام نے اس اینٹ کو گفتگو کرنے کے لیے کہا اور وہ مولا کے حق میں بولتی رہی۔ اللہ تعالی ہمیں آل محمد کے معجزات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ